اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا سید الخلق محمد و آلہ الطیبین بابا جی مائک آف ہے۔ الطاہرین۔ ہمارا درس اور گفتگو السلام علیکم۔ دین میں چل رہا ہے بابا عدالت جی کے مائک بارے آف ہے۔ میں۔ اس سلسلے کا آج عدالت کے سلسلے کا آج یا بحث عدالت کے سلسلے کا آج جو چھٹا درس ہے اس میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور چھٹے درس کا ہم نے ایک عنوان پڑھا ہے گزشتہ درس میں، وہ چاہتا ہے خرچ کرنے میں عدالت۔ آج کی جو بحث ہے اس عنوان کے تحت، یعنی عدالت کے عنوان کے تحت، ایک دوسرا عنوان ہے چھٹے درس میں، اور وہ ہے گھر میں عدالت کا ہونا۔ کیا؟ گھر میں عدالت کا ہونا، یعنی انسان جب اپنے گھر میں رہے تو اس گھر میں بھی وہ عدالت سے کام لے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، یعنی گھر میں بھی انسان کو عدالت سے کام لینا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے گھر کے اندر بھی، اسلام نے گھر کے اندر بھی عدالت کو رائج کیا ہے، بلکہ انسانی زندگی کا کوئی پہلو، انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نظر نہیں آتا ہے کہ جو عدالت سے خالی ہو۔ یعنی انسان کی زندگی ہے، اس زندگی کا ہر پہلو عدالت سے پر ہے، یعنی عدالت سے خالی نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں عدالت پائی جاتی ہے۔ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ عدالت کا باقی رکھنا، یعنی گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ عدالت کا باقی رکھنا۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب قرآن مجید میں، قال عز و جل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 3، سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 3، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اگر کسی کو یہ خوف ہو کہ میں بیویوں میں عدالت کو باقی نہیں رکھ سکتا، تو اس صورت میں ایک ہی بیوی اختیار کرے، یعنی اگر جو ہے وہ انسان عدالت کر سکتا ہو، اسے یقین ہے، تو اس بات کو جانتا ہے کہ میں اپنی بیویوں کے درمیان عدالت سے کام لے سکتا ہوں، عدالت کر سکتا ہوں سب کے ساتھ، تو ایک سے زیادہ کر سکتا ہے، 2 3، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اسے یہ خوف ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم میں سے کسی کو یہ خوف ہے، یہ کسی کو اگر خوف ہو کہ میں بیویوں میں عدالت کو باقی نہیں رکھ سکتا ہوں، تو اس صورت میں ایک ہی بیوی اختیار کرے، یعنی پھر 2 4 کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عدالت مین چیز ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام نے ہمیشہ اپنی زندگی میں یہی کیا کہ اپنی تمام بیویوں کے ساتھ عدالت سے کام لیا، یعنی کسی بھی بیوی کو آپ نے ظلم سے دو چار نہیں کیا، بلکہ آپ نے عدالت سے کام لیا، سب کے ساتھ جس کا جو حق تھا وہ اس کے ساتھ اس پہ ایسا برتاؤ کرتے تھے، اور سب کے ساتھ عدالت سے کام لیتے تھے، کسی کی کوئی حق تلفی کسی قسم کی نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدالت سے کام لیتے تھے، کبھی آپ کسی پر کسی طرح ظلم یا حق تلفی نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں بھی جس بیوی کی نوبت ہوتی تھی آپ اسی بیوی کے کمرے میں آرام فرماتے تھے، یعنی جس بیوی کا جو ہے آج مثلا جو ہے ان کے یہاں ہے، کل دوسری بیوی کے یہاں ہے، پرسوں تیسری بیوی کے یہاں ہے، تو اگر کوئی بیماری کا مسئلہ بھی ہوتا تھا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے وہ اسی بیوی کے یہاں جا کے آرام فرماتے تھے جس کا نوبت و نمبر نوبت ہوتی تھی، آپ اسی بیوی کے کمرے میں آرام فرماتے تھے۔ جناب عائشہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی بیوی پر دوسری بیوی کو ترجیح نہیں دیتے تھے، یعنی ایسا نہیں کہ کسی کے ساتھ زیادہ مثلا لگاؤ رکھتے تھے اور کسی کے ساتھ کم لگاؤ رکھتے تھے، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ ہاں کیا فرماتی ہے جناب عائشہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بیوی پر دوسری بیوی کو ترجیح نہیں دیتے تھے، یعنی سب کے ساتھ برابری اور برابر کا سلوک کرتے تھے، ہاں بلکہ آپ تمام کو برابر کا حق دیتے تھے۔ روزانہ ہر ایک کی مزاج پرسی کرنا، یعنی سب کے حوال پوچھتے تھے، سب کے جو ہے وہ مثلا سب سے بات چیت کرتے تھے، اور اس کی نوبت پر اس کے کمرے میں آرام کرنا ضروری تھا۔ صحیح، یہ نہیں کہ بھائی ایک کے یہاں زیادہ دھیان دے رہے ہیں، ایک کے یہاں زیادہ آنا جانا ہے، دوسری کے یہاں جو ہے کم ہے، نہیں، بلکہ برابر سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام لیتے تھے اور برابر سے ہر بیوی کو یہاں مثلا آرام کرتے تھے اور حال احوال پوچھتے تھے۔ اور اگر کبھی ایسی وجہ ہوئی کہ نوبت پر مجبور سے کمرے میں نہ جا سکے تو اس صورت میں آپ جس کی نوبت ہوتی تھی اس سے اجازت طلب کرتے تھے کہ آج مجھے مثلا فلاں جگہ جانا ہے، کام ہے فلاں جگہ، مثلا آج میں نہیں آؤں گا، یا مثلا کوئی اور جو بھی مسئلہ ہے تو آپ باقاعدہ اس بیوی سے اجازت لیتے تھے، طلب کرتے تھے۔ اور روایت کے آخر میں عائشہ نقل کرتی ہیں کہ میں اپنی نوبت کسی کو نہیں دیتی تھی، کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو ہے وہ کسی اور مثلا جو ہے کسی بیوی کی نوبت پر اس کے یہاں نہیں جا پاتے تھے تو باقاعدہ ان سے اجازت طلب کرتے تھے، یعنی یہ مقصد ہے، یہ نہیں کہ مثلا جو ہے وہ کسی کا ٹائم صرف اس لیے جو ہے وہ آپ مثلا جو ہے وہ حذف کر دیتے تھے کہ مثلا اس سے زیادہ لگاؤ نہیں ہے یا نہیں، بلکہ آپ انصاف سے کام لیتے تھے، عدالت سے کام لیتے تھے، تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو آپ اجازت دیتے تھے، یہ کہنا چاہ رہی ہیں، تو یہ ہے۔ اور اگر کبھی ایسی وجہ ہوئی کہ نوبت پر مجبور اس کے کمرے میں نہ جا سکے تو اس صورت میں آپ جس کی نوبت ہوتی تھی اسے اجازت طلب کرتے تھے۔ روایت کے آخر میں عائشہ نقل کرتی ہیں کہ میں اپنی نوبت کسی کو نہیں دیتی تھی۔ اس سنت کو امیر المومنین مولا کائنات علیہ السلام نے بھی باقی رکھا ہے، یعنی کچھ مدت تک آپ کے 2 بیویاں تھیں، آپ بھی نوبت کا پورا پورا خیال رکھتے تھے، حتیٰ کہ اگر وضو بھی کرنا ہوتا تھا تو جس بیوی کی نوبت ہوتی تھی اس کے گھر وضو کرتے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے عدالت سے کام لیتے تھے، کسی بیوی کا کوئی بات ضائع نہیں کرتے تھے یا کسی بیوی کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہ بھائی آج نوبت کسی بیوی کی ہے اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مولا کائنات علیہ السلام آرام کسی اور بیوی کے کمرے میں جا کے یا حجرے میں جا کے آرام فرما رہے ہیں، نہیں، بلکہ مولا کائنات بھی اسی صورت پر باقی تھے کہ عدالت سے کام لیتے تھے اور جس کا جو نوبت ہوتی تھی اسی کے یہاں آرام فرماتے تھے، حتیٰ کہ اگر وضو کرنا ہوتا تھا تو اسی کے یہاں اسی کی طرف جا کر وضو فرمایا کرتے تھے۔ ہاں اگر آج ہمارے معاشرے کی رگوں میں اس طرح عدالت اور انصاف کا خون دوڑنے لگے تو پھر معاشرہ پاکیزہ نظر آئے گا۔ ہاں اگر آج ہمارے معاشرے کی رگوں میں اس طرح عدالت اور انصاف کا خون دوڑنے لگے تو پھر معاشرہ پاکیزہ نظر آئے گا اور ایک دوسرے کے حقوق پامال نہیں ہوں گے اور ہم سچے مسلمان کہلانے کے حقدار ہوں گے، یعنی اگر ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں عدالت قائم ہو جائے تو سماج خوشگوار ہو جائے گا، یعنی ہر چیز میں عدالت کی بات کر رہے ہیں، ایک کسی ایک چیز میں نہیں، عدالت اگر قائم ہو جائے تو ہمارا سماج اور معاشرہ خوشبودار ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا اور دنیا کے لوگ کامیاب ہو جائیں گے اور کسی کے حقوق پامال نہیں ہوں گے۔ لہذا دنیا کو، لوگوں کو عدل و انصاف کی بات کرنی چاہیے، عدل و انصاف کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہو سکے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب تشریف لائیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی جب تشریف لائیں گے تو اس دنیا کو عدل و انصاف سے
بھر دیں گے جیسے کہ یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. آپ ظلم و جور کا خاتمہ کریں گے، عدل انصاف کو قائم کریں گے، یعنی اس وقت کسی کو حق تلفی نہیں ہوگی. ہر انسان جو ہے وہ اپنا حق دوسرے سے لے سکے گا اور دوسرا انسان سامنے والے حق کو ادا کرے گا. کسی بھی طرح کا کوئی ظلم اور زیادتی انشاءاللہ نہیں ہوگی. پروردگار سے دعا، پروردگارہ جلد از جلد امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور حکومت اور اس عدل والی حکومت کا قیام فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.